نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. قابل عزت و احترام سامعین کرام، ہماری انتہا درجے کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں زندگی کے گزرتے سالوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن پہلے اس مہینے کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ کتنے دن پہلے جی؟ 60 دن پہلے جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما تاکہ ہم رمضان کی بہاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی اہمیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی زیادہ تھی کہ آپ باقاعدہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، ہمیں بن مانگے مل گیا، بغیر اس دعا کے مل گیا، تو ہم اللہ رب العزت کا اس پہ لاکھ شکر ادا کریں۔ شکر کے دو طریقے ہیں۔ ایک شکر ہے الحمدللہ، جس طرح بھی میں نے کہا اللہ نے ہمیں نعمت نصیب کی، آپ نے کہا الحمدللہ، تو یہ شکر ہو گیا۔ اور شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمل کے ذریعے شکر ادا کیا جائے۔ اس نعمت کے ملنے پہ ہمارا عمل اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اس طرح گزارنے کی پوری کوشش کریں جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کے مکلف ہیں، 100% تو اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان جد و جہد کا مکلف ہے۔ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں، اور جتنی ہم ریاضت اور عبادت کر سکتے ہیں وہ تو ہمارے بس کے اندر ہے۔ ہم اتنی زیادہ عبادت، ریاضت، محنت اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں واقعہ میرے ان بندوں نے عرش سے بھیجے گئے میرے مہمان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کی قدر کریں گے، اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ دیکھیں نا، یہ کوئی عام مہینہ تو ہے نہیں، یہ کوئی معمولی مہینہ تو ہے نہیں۔ اس کے بارے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے آسمانوں سے 4 بڑی کتابیں بھیجی ہیں، بے شمار صحیفے بھیجے ہیں۔ ان سارے صحیفوں اور کتابوں کی سردار کتاب اللہ نے اس قرآن مجید کو بنایا۔ اب اس کو جب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو بھیجنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ اب اس سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کے لیے
माह मुबारक रमजान मुबारक का इंतखाब किया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमजान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू किया। ये मैंने शुरू किया कि अल्फाज इस्तेमाल करके एक इश्काल को हल कर दिया कि कुरान तो 23 बरस में मुकम्मल हुआ, 23 बरस से कुछ कम मुकम्मल हुआ। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ? तो इसके नुज़ूल का जो आगाज़ था, जो इब्तिदा थी, जो शुरुआत थी, वो माह मुबारक के अंदर थी। और इसकी भी अल्लाह ने जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, उस रात अल्लाह ने कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ किया। तो सबसे बड़ी किताब जिस महीने में शुरू हो रही है वो महीना भी सबसे ज़्यादा अज़मत वाला महीना है। तो रमज़ान और कुरान का आपस में गहरा जोड़ है, बेइंतहा रब्त है, बड़ा मजबूत और पायदार किस्म का ताल्लुक है रमज़ानुल मुबारक का कुरान मजीद के साथ। तो हमने अल्लाह की इस नेमत का जो शुक्र अदा करना है, उसकी एक बेहतरीन सूरत ये है कि हमारा बहुत सारा वक्त कुरान मजीद के साथ गुजरे। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि हमें दिन का आगाज़ ही दर्स कुरान की महफिल से मिल रहा है। यकीन जानिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब ये दर्स कुरान की महफिल होती है, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, अल्लाह के घरों में से किसी घर में जब कोई कौम बैठती है और कुरान मजीद की तिलावत करती है और फिर उसको सीखती है, मैंने तिलावत की है फिर हम इस आयत को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें 4 नकद इनामों से नवाज देते हैं। कितने नकद इनाम जी? 4। नंबर 1, नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उनके दिल को इत्मीनान से भर देते हैं। दुनिया की किसी महफिल में चले जाएं, जो रूहानियत, जो लुत्फ और जो कल्बी सुकून अल्लाह ने दर्स कुरान की महफिल में रखा है, खुदा की कसम और किसी महफिल में। हदीस पाक, नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, दूसरा नकद इनाम, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, छत बन जाती है, साइबान बन के तन जाती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, उस महफिल को चारों तरफ से नूरानी फरिश्ते घेर लेते हैं। और चौथा इनाम आप सुनेंगे, आपको अपनी किस्मत पे रश्क आएगा, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह आसमान पे फरिश्तों की महफिल लगा के अपने उन बंदों का तज़किरा करते हैं। हमारी सआदत है। कुरान और रमज़ान के दिन का आगाज़ हमें दर्स कुरान की महफिल के साथ मुयस्सर आ रहा है। तो ये कुरान मजीद का हम माना सीख रहे हैं। और याद रखें, कुरान मजीद सिर्फ तिलावत के लिए उतरा भी नहीं है, तिलावत बाइस सवाब है, कोई शक नहीं, मैं इंशाल्लाह उसकी भी तरगीब देने लगा हूँ। लेकिन कुरान जो उतरा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह कहते हैं मुझे अल्लाह होने की कसम है, मैंने इस कुरान को बड़ा आसान बनाया है इब्तिदाई मानी के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए मैंने इसको बड़ा आसान बनाया। फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह पूछ रहे हैं यार तुम में कोई भी नहीं जो इससे नसीहत हासिल करने की कोशिश करे? क्या तुम में से कोई भी नहीं जो इसके मानी को समझने की कोशिश करे? अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, शिकवा करती हुई कहते हैं ऐ लोगों क्या तुम्हारे दिलों पे ताले तो नहीं पड़ चुके कि तुम कुरान मजीद में गौर नहीं करते, इसमें फिक्र नहीं करते, इसको समझने की कोशिश नहीं करते? तो ये कुरान मजीद को समझना, कुरान मजीद में गौर करना, कुरान मजीद में तदब्बुर करना, ये इसके बुनियादी हुकूक में से एक हक है। मुझसे भी सुने, खुद भी तर्जमे का कुरान लेके, उर्दू तर्जमा, अल्लाह ने इस किताब को सारी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। हर बंदा कुरान मजीद का तर्जमा पढ़े, उसे पढ़ने में इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और राह हक 14वीं के चांद की तरह उस पर वाज़े हो जाएगा।
قرآن مجید کا درس سننا، اس کا مطالعہ کرنا، یہ رمضان المبارک میں ہماری اہم مصروفیت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی تلاوت ہے۔ پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں ماضی کے چند سالوں میں، جب یہ موبائل والی لعنت اتنی عام نہیں ہوا کرتی تھی، یقین جانیے نوجوان بھی کئی قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ عورتوں کا تو معمول تھا ہی، ان کا اب بھی ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل اس موبائل کی وجہ سے اور ان جدید چیزوں کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہو گئی ہے۔ بھئی اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ 3 پارے تو ہر بندہ تلاوت کرے، صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر رمضان میں بھی ہم 1 گھنٹہ قرآن مجید کو نہ دے سکیں تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ 3 پارے تلاوت کریں، بے شک اکٹھے نہ کریں، ہر نماز کے ساتھ آئیں، کسی کے ساتھ آدھا پارہ، کسی کے ساتھ پونا پارہ، سحری کے بعد وقت ہو جاتا ہے، افطاری سے پہلے وقت ہوتا ہے، تو یہ آپ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں کا زنگ اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان کی اس نعمت کا عملی شکر کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کسی بھی صورت میں جڑ جائیں۔ اور دوسری اہم بات مختصر سی عرض کرنے لگا ہوں کہ رمضان میں بہت سے قیمتی اوقات آتے ہیں جنہیں ہم اپنی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک وقت ہے تہجد کا وقت۔ میرے دوستو، اس وقت اللہ عرشوں سے نیچے اتر کے اپنی شان کے مطابق اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور صرف تشریف نہیں لاتے بلکہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ خود کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی چوک میں کھڑا ہو کے کہے نا، پیسے اس کے ہاتھ میں ہوں کہ بھائی کوئی مانگنے والا، کوئی ضرورت مند ہے، تو ہم سارے دوڑے نہیں چلے جائیں گے، بھاگ کی جائیں گے کہ یار یہ خود کہہ رہے ہیں تو ہم اس سے لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، بھائی کسی نے گناہ بخشوانے ہیں تو میں حاضر ہوں، کسی کی کوئی ضرورت ہے میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری کتنی ضروریات ہیں، کتنی مشکل زندگی ہو چکی ہے، ان ساری ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں اس تہجد کے وقت میں، اس سحری کے وقت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے، اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب سے اس کی دعا کرو۔ ایک ادنا سی ضرورت یہ بھی اپنے اللہ سے مانگیں، اپنی بڑی بڑی ضروریات بھی اپنے اللہ سے مانگیں۔ تو سحری سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، زیادہ نہیں تو 4 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں۔ 8 ہیں 4 پڑھ لیں، کسی دن وقت کم ہو تو بے شک 2 بھی پڑھ لیں، لیکن کم از کم 4 پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس میں آپ کو جو لمبی صورت آتی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں تو سورہ اخلاص سے بھی اور سورہ کوثر سے بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ تو ایک تو تہجد کی نماز کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی قربانی ہے، آپ جس ٹائم بھی جاگتے ہیں اس سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ نماز فجر باجماعت ادا کریں، درس قرآن کی محفل میں شریک ہوں، پھر تلاوت کریں، کچھ ذکر کریں۔ جس نے دن کو ڈیوٹی کرنی ہے وہ بے شک آرام کر لے۔ اور دوسرا اہم وقت وہ افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت اللہ آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کوئی چھوٹا بچہ روزہ رکھ لے نا، چھوٹا بچہ ہمارا، تو ہم افطاری کے وقت اسے کتنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے 70 گنا زیادہ میرا اللہ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنی محبت ہوتی ہے اسے کہ وہ آپ کے منہ سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے زیادہ پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ یہ ایک محبت ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب بھی ہنر لگتے ہیں۔ تو اس وقت افطار کی تیاری خواتین سے بھی کہیں کہ 5 منٹ پہلے ہر چیز دسترخوان پہ لگ جائے، تاکہ آخری 5 منٹ آپ اللہ سے دعا کر سکیں، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گزری رشتہ داروں کے لیے، اپنی ملک و ملت کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کی ترقی اور سربلندی کے لیے۔ تو اس دعا کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور پھر آخری جو اس کی ہے زائد چیز، نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے، تراویح کا اہتمام ہے۔ آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، تو آپ 20 مرتبہ رکوع زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، 40 سجدے زیادہ کرتے ہیں۔ کتنے سجدے؟ 40۔ ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو گیا ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اس نعمت کو کما حق ہو، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق